فقہیہ یا قواعد الفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصولوں میں سے ایک قسم اصول کی یہ ہے قواعد فقہیہ، القواعد الفقہیہ۔ یہ بات بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اصول کس لیے ہیں، تاکہ ہم کتاب و سنت کی نصوص جن کو ہم شریعت کے مصادر کہتے ہیں، ان سے خود مسائل کا استنباط کر سکیں، یا علماء نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے ان کے درمیان ہم کوئی ترجیح یا تطبیق دے سکیں۔ ان اصولوں کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اصول گویا کہ قرآن و حدیث کی نصوص کو سمجھنے کے لیے ان کے معنی کا صحیح تعین یا ان کی صحیح تعبیر اور تشریح کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یا پھر مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا ہو تو پھر بھی، یا مسائل کے درمیان اگر اختلاف ہے تو ان کے درمیان ترجیح یا تطبیق دینے کے لیے بھی ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ چار قسم کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ علم القواعد الفقہیہ، یعنی قواعد فقہیہ کا علم۔ تو اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے لفظ قواعد، کیونکہ یہ لفظ مرکب ہے، یعنی دو کلمات سے یہ لفظ بنا ہے، مرکب ہے۔ القواعد الفقہیہ، اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ القواعد، اور دوسرا الفقہیہ ہے۔ قواعد لفظ یہ قاعدہ کی جمع ہے، القواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ اور قاعدہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ سے مراد کسی چیز کی بنیاد اور جڑ ہے۔ قاعدہ کا لفظ یہ اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی اصل یہ ہے، جیسے کہتے ہیں اصول الشجرتی، درخت کی جڑیں، یعنی درخت کی جڑیں یہ درخت کی بنیاد ہوتی ہیں، انہی جڑوں پر درخت کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی قاعدہ کا معنی بھی اصل کا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں بنیاد کا ہے۔ کسی چیز کی بنیاد کے لیے لفظ قواعد یا قاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کسی مکان کی جو بنیادیں ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ قواعد کا استعمال ہوتا ہے۔ قواعد البیتی، مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی گھر کی بنیادیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو اس جگہ بھی یہ لفظ یعنی قواعد استعمال ہوا ہے، جس کا معنی بنیاد کا ہے۔ تو یہ بنیاد حصی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی ہوتی ہے، یعنی قاعدہ کسی چیز کی بنیاد، اساس کو کہا جاتا ہے، اور وہ حصی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی۔ حصی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نظر آتی ہے، آپ کے جو حواس ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ درخت کی جڑیں کہتے ہیں، یہ بنیادیں یہ محسوس ہوتی ہیں، اسی طرح کسی گھر کی بنیادیں یہ بھی باقاعدہ محسوس ہوتی ہیں۔ یہ حصی قواعد ہیں، حصی بنیادیں ہیں۔ معنوی بنیادیں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آدمی کی علمی بنیاد بڑی مضبوط ہے، تو اب علم کی بنیاد کا مضبوط ہونا یہ چیز معنوی ہے، حصی نہیں ہے۔ تو مقصد اس کا یا خلاصہ یہی ہے کہ لفظ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ کا معنی کسی چیز کی بنیاد یا اس کی اساس ہوتی ہے جس پر اس کو یعنی کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو قاعدہ یہ یعنی لغوی اعتبار سے بنیاد اور اساس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ کا لفظ یہ قاف، عین اور دال، یہ تین حروف سے یہ ماخوذ ہے، یعنی قاعدہ قاف، عین اور دال۔ اس کے اندر معنی استقرار کا پایا جاتا ہے، استقرار کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا، کسی چیز کا جمع رہنا، قائم رہنا۔ اس کے اندر یعنی یہ قاعدہ کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو
قواعد جو ہیں جس کا میں نام بنیاد کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی دوسری چیز کھڑی کی جاتی ہے اور یہ چیز اس کی یعنی بنیاد بنتی ہے۔ جو اوپر چیز کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے یہ استقرار کا یہ سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے اس کو ہم قواعد کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی بنیاد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ کا جو لفظ ہے یہ کبھی لغوی اعتبار سے، یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ قاعدہ کا لغوی معنی کیا ہے، تو لغوی اعتبار سے یہ ضابط کے معنی میں بھی آتا ہے، ضابطے کے معنی میں، یعنی کسی چیز کا کوئی ضابطہ۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ضابط استعمال ہوتے ہیں، تو ضابط بھی قاعدہ کا معنی یہ بھی یعنی لغت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، یعنی ایسی مخلوق جو ذی روح ہے، جاندار ہے، جو اپنی نسل کو باقاعدہ آگے پھیلاتی ہے، اپنی نسل چلاتی ہے، یہ دو قسم کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے کان ہوتے ہیں، کان جو ہے باہر نظر آتے ہیں، ان کی نسل کیسے چلتی ہے کہ یہ بچے جنم دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کے کان باہر نظر نہیں آتے بلکہ سوراخ ہوتے ہیں، جن کے سوراخ ہوتے ہیں وہ اپنی نسل کیسے چلاتی ہے، انڈے دے کے چلاتی ہے نسل۔ یہ دو قسم کی، اس کے لیے یہ ضابطہ اہل علم نے ایک بیان کیا ہے، کل اذون ولود، کل اذون ولود، ہر وہ جس کے کان ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ بچے پیدا کرتا ہے۔ وکل سموخ بیوز، کل سموخ، ہر وہ جس کے کان اندر ہوتے ہیں، یعنی سوراخ ہوتے ہیں ان کے، باہر نظر نہیں آتے، وہ انڈے دے کے اپنی نسل چلاتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ یعنی تو قاعدے کا لغوی معنی بیان کرنے کے بعد آگے ہم کچھ اہل فن کے ہاں اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ ناویوں کے نزدیک اور ایسے ہی اصولیوں کے نزدیک ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نحوی اور اصولی قاعدہ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ تعریف اس کی اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا ضابطہ جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہو جاتا ہے، فٹ آ جاتا ہے، یعنی کوئی جزی جو ہے اس سے خارج نہیں ہوتی، الا کہ اس کی کوئی دلیل مل جائے۔ بغیر کسی دلیل کے، قرینے کے، کوئی جزی اس اصول سے نکلتی نہیں، ہٹتی نہیں ہے۔ یعنی قاعدے سے مراد ایسا کلی ضابطہ ہے، اصول ہے جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ تعریف اصولیوں کے ہاں بھی ہے اور نحویوں کے ہاں بھی۔ جیسے اصولی کہتے ہیں الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، کب؟ اذا جرد عن القرائن، جب قرائن سے خالی ہو تو امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ قاعدہ کیا ہے؟ کلی قاعدہ ہے، ایک عمومی قاعدہ کہ اپنی تمام جزیات پر یہ فٹ آتا ہے، اس کا اطلاق ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں امر کا استعمال، قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کا استعمال اگر آپ کو نظر آئے گا تو اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ وجوب پر، وجوب پر وہ دلالت کرتا ہے، یعنی وہ کام کرنا واجب ہے جس کے بارے میں امر وارد ہوتا ہے، الا کہ کوئی دلیل قرینہ مل جائے جو اس وجوب سے اس کو کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دے۔ اس طرح نحویوں کے ہاں بھی قاعدہ ہے کہ نحوی کہتے ہیں کہ کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب، کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے اور ہر مفعول یہ منصوب ہوتا ہے۔ نحویوں کے ہاں بھی یہ قاعدہ ہے جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے، یعنی فٹ آتا ہے، تمام جزیات اسی قاعدے کے مطابق ہی پڑھی اور بولی جاتی ہے۔ یعنی جس جگہ کوئی بولنے والا فاعل استعمال کرے گا تو اس کو وہ مرفوع پڑھے گا، لکھنے والا بھی اس کو یعنی مرفوع لکھے گا اگر اس کا اعراب دے گا، ایسے ہی مفعول کو وہ نصب دے گا، بولنے والا، لکھنے والا بھی اگر اعراب دے گا تو اس پر وہ نصب دے گا۔ یعنی یہ قاعدہ ہے جو اپنی تمام جزیات پر فٹ آتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف اصولیوں اور نحویوں کے ہاں ہے۔
باقی جو ہے وہ فقہا کے ہاں اس کی تعریف کیا ہے، یعنی قیدے کی فقہا کے ہاں تعریف، عام طور پر فقہا نے اس میں فرق یہ کیا ہے کہ اس میں ایک اضافی شرط لگا دی، وہ یہ ہے کہ اکثری قاعدہ، یعنی وہ اغلبی قاعدہ جو اپنی اکثر جزیات پر منطبق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جزیات اس سے نکل جاتی ہیں یا مستثنیٰ ہو جاتی ہیں۔ یعنی فقہا کے ہاں قاعدے کی تعریف کیا ہے کہ یہ اغلبی قاعدہ ہے، یا اکثری ہے کہ اپنی اکثر جزیات پر یہ منطبق ہوتا ہے، تمام پر نہیں۔ یعنی کچھ ایسی مثالیں یا جزیات ہمیں مل جاتی ہیں جو اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، لیکن کچھ اہل علم نے یعنی فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ قاعدہ بھی کلی ہے، یعنی فقہا کے ہاں بھی یہ قاعدہ کلی ہے، اکثری نہیں ہے یہ۔ باقی اگر اس سے کچھ جزیات مستثنیٰ ہو جاتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے اصولیوں کے ہاں ذکر کیا تھا نا کہ امر وجوب کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب قرائن سے خالی ہو، جب کوئی قرینہ مل جائے تو پھر وجوب کی بجائے اس کا معنی استحباب یا اباحت یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امر کے کئی معنی ہیں جو وجوب سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ بھی کلی ہے، اپنی جزیات پر عام طور پر یہ فٹ آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی وقت کوئی دلیل مل جائے کہ یہ جزی اس قاعدے کے تحت نہیں آتی تو اس سے اس قاعدے کے کلی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ قاعدے جو ہیں استقرائی ہیں نا، یہ قاعدے سارے کے سارے استقرائی ہیں کہ علماء نے باقاعدہ تلاش کر کے جستجو کر کے مسائل کے اندر تتبع کر کے یہ قاعدے انہوں نے ترتیب دیے ہیں، ان کو مرتب کیا ہے۔ تو جو قواعد استقرائی ہوتے ہیں وہ کلی اس طرح نہیں ہوتے کہ کوئی جزی اس سے خارج نہ ہو، بلکہ کوئی نہ کوئی جزی اس سے ضرور نکلتی ہے، استثناء ہوتا ہے، کیونکہ ہر قاعدے کی کچھ نہ کوئی شروط ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے موانع بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی قاعدہ جو ہے کوئی جزی اس کے اندر قاعدے کے تحت آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قاعدہ اس سے نکل جائے گا، یا اس قاعدے کے تحت آنے کے لیے کوئی معنی پایا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ قاعدہ اس سے وہ نکل جائے گا۔ اس لیے ان قواعد کا نکلنا وہ شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی معنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ شرط یا معنی نہ ہو تو اس کی بھی وہ جزی اس قاعدہ کے تحت ہی آ جائے گی، یعنی فقہی قاعدہ کے تحت آ سکتی ہے۔ اس لیے اس قاعدے کا کلی ہونا یا اس کو کلی کہنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی جزی اس سے نکل جاتی ہے، کیونکہ جو جزی نکلے گی وہ بھی کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر نکلے گی نا۔ بعض دفعہ مثال کے طور پر ایک قاعدہ فقہیہ ہے کیونکہ وہ عام قاعدہ ہے، اس سے کوئی جزی کسی دلیل کی بنیاد پر نکل جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی نص مل جاتی ہے۔ جیسے اہل علم اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی اس کا وجود نہیں ہے، وہ چیز معدوم ہے یا مجہول ہے، اس کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یعنی ایسی چیز جو معدوم ہے مجہول ہے اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بیع سلم جائز ہے، بیع سلم کی اجازت ہے۔ اس طرح بیع اجارہ یہ بھی جائز ہے، یعنی کرائے پر لین دین کرنا یا بیع سلم کرنا یہ دونوں جائز ہیں۔ حالانکہ جب ہم یہ دونوں قسم کی بیع کرتے ہیں تو اس وقت وہ مجہول بھی ہوتی ہے اور معلوم بھی ہوتی ہے۔ ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ یعنی مجہول ہے یا معدوم ہے، کیونکہ بیع سلم اس چیز کی ہوتی ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہوتی، جو آدمی خریدار ہے اس نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ کس بنیاد پر جائز ہے اس کے لیے ہمیں باقاعدہ دلیل ملتی ہے، حدیث ملتی ہے جس میں بیع سلم کی اجازت ہے۔ تو بیع سلم کی اجازت تو ہے لیکن کچھ مشروط ہے، جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ بیع اگر سلم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یعنی باقاعدہ جو ہے اس چیز کا وزن طے کیا جائے، اس کا کیل ماب جو ہے متعین کیا جائے، مدت طے ہونی چاہیے، یعنی اس کی صفات متعین کر کے پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس طرح اجارہ کے اندر آپ جو ہیں وہ کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں، آپ نے اس کے لیے پیسے طے کر دیے ہیں، وقت بھی طے ہے، لیکن آپ نے جو اسے فائدہ اٹھانا ہے وہ کیا ہے، وہ مجہول ہے۔ جو چیز آپ کرائے پر لے رہے ہیں آپ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے کوئی پتہ نہیں ہے،
مطلب کرائے پر آپ نے مکان لے لیا ہے، آپ نے اس کے پیسے دے دیے، اس کا جو ہے وہ تعین کر دیا گیا اور مدت بھی طے ہوگی کہ اتنی مدت کے لیے مکان کرائے پر یہ آدمی لے رہا ہے، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھائے گا ابھی وہ سامنے نہیں ہے کہ فائدہ وہ صحیح طرح اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا۔ ایسے ہی کوئی آدمی گاڑی کرائے پر لیتا ہے، یہ بیع تو طے ہوگی کہ آپ نے پیسے دے دیے اور اس کی منفعت آپ نے لی ہے۔ کرائے کے اندر منفعت کی بیع ہوتی ہے نا، اصل چیز کی نہیں ہوتی، منفعت کی بیع ہوتی ہے کہ آپ نے اسے ایک فائدہ اٹھانا ہے۔ کرایہ کی گاڑی لے کے آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اسے؟ بعض دفعہ ایک آدمی پورا دن گاڑی کرائے پر لیتا ہے لیکن فائدہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، گاڑی خراب ہوگی رستے میں، اس کا پورا دن جو ضائع ہو گیا، لیکن کرایہ تو اس نے ادا کرنا ہے۔ مطلب اس کی منفعت جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، مجہول ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اجارہ یہ جائز ہے، یعنی اس کی بیع جائز ہے، تو یہ دلیل کی بنیاد پر جائز ہے۔ ایسے اور بھی مثالیں اس کی، جیسے کہ استثناء ہے۔ استثناء میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سائی پر یا آرڈر پر کوئی چیز تیار کرواتے ہیں، جیسے پہلے لوگ سائی پر کہتے تھے، سائی پر چیز تیار کرانا، آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں آرڈر پر تیار کرانا۔ ایک چیز آپ تیار کروانا چاہتے ہیں، آپ نے ریٹ طے کر دیا، ریٹ طے ہو گیا، آپ کا سودا جو ہے وہ یعنی پکا ہو گیا، لیکن وہ چیز آپ نے دیکھی نہیں کیسی تیار ہوگی۔ استثناء کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز تیار کرنے والے نے ابھی کرنی ہے، اس کی شکل آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کوئی صفات طے کر لی جاتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کا یہ نقشہ ہوگا، یہ اس کی پیمائش ہوگی، وزن والی ہے تو اس طرح اس کا وزن ہوگا، اس کی جو ہے وہ مثلا اس طرح کی کوالٹی ہوگی، یا اس کی اس طرح جو ہے وہ پیمائش ہوگی۔ یہ چیزیں طے کر کے یہ ایڈوانس پیسے دے کر بیع کر لی جاتی ہے، تو اس پر اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس طرح بعض دفعہ کوئی ضرورت بن جاتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں خالی جگہوں میں جنگلوں کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے، اس پانی کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ پانی کے اندر نجاست گری ہو، کوئی پانی یعنی پاک نہ ہو، لیکن ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک قاعدے سے کچھ جزیات نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جزیات جو اس قاعدے سے نکلتی ہیں یا اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پر وہ قاعدہ ان پر منطبق نہیں ہو رہا ہوتا، اس سے اس قاعدے کے کلی یا عمومی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ قاعدہ عام ہی رہے گا۔ تو اس لیے کچھ اہل علم نے کہا ہے قاعدہ فقہیہ بھی یہ عام ہوتا ہے، یہ عام کلی قاعدہ ہوتا ہے، جیسے اصولیوں کے ہاں ایک کلی ضابطہ ہے جو تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے، اسی طرح نحویوں کے ہاں بھی قاعدے سے مراد کلی ضابطہ ہے جو تمام جزیات پر فٹ ہوتا ہے، اس طرح فقہاء کے ہاں بھی، کیونکہ یہ دو لفظ تھے نا، ایک قواعد اور دوسرا فقہیہ۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ لفظ کاف عین اور دال سے بنا ہے، جس کے اندر یعنی استقرار کا، ثبات کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح فقہ لفظ یہ فقہ سے ہے، اور فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنا اور جاننا، سمجھنے اور جاننے کا معنی یہ لغوی اعتبار سے کیا جاتا ہے فقہ کا۔ تو میں قرآن نے باقاعدہ اس کا استعمال کیا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے قول کو وہ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ ایسے ہی یہ حدیث جو میں نے ابھی پہلے پڑھی ہے شروع میں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جس سے کچھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا فہم اور اس کا علم دے دیتے ہیں۔ تو اس جگہ پر بھی یہ لفظ جو فقہ ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ سمجھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، سمجھنا یا کسی چیز کو جاننا۔ باقی جو ہے فقہ کی باقاعدہ ایک اصطلاحی تعریف بھی ہے، فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا کی گئی ہے؟ یعنی فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایسے شرعی احکام کو جاننا، ایسے شرعی احکام کو جاننا جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، عملی مسائل، عملی احکام کو جاننا، یعنی احکام شرعی بھی ہوں اور عملی بھی ہوں، اور ایک شرط ان کی یہ ہے کہ ان کو تفصیلی دلائل سے باقاعدہ محنت کر کے اخذ کیا گیا ہو۔ یہ یعنی فقہ کی تعریف ہے۔
معروف تعریف یہی ہے، العلم بالاحکام الشرعیتی العملیتی المکتسبتی من ادلتها التفصیلیتی۔ تو یہ جو فقہ کا لفظ ہے اس کا موضوع کیا ہوتا ہے اصل؟ کیونکہ ہم نے اس میں ذکر کیا عملیہ کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے اعمال سے، تو ہے کہ اس کا موضوع فقہ کا یعنی موضوع کیا رہتا ہے؟ بندوں کے اعمال، بندوں کے افعال اور اعمال، یہ اس کا موضوع رہتے ہیں فقہ کا۔ کس لیے ایسے ہی موضوع بنتے ہیں کہ ہم نے بندے کے ہر قول فعل اس کی ہر حرکت پر حکم لگانا ہے، بس حکم کیا لگانا ہے؟ شرعی حکم، یعنی معلوم کرنا نا اس کا، العلم بالاحکام شرعیہ، شرعی حکم معلوم کرنا ہے اور اس کی باقاعدہ دلیل بھی تلاش کرنی ہے کہ اس بندے نے یہ بات کہی ہے یا یہ کام کیا ہے یا یہ کرنا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کام اس کے لیے کرنا واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یا یہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ ان 5 احکام میں سے ہم نے کوئی نہ کوئی حکم اس کے فعل پر یہ فٹ کرنا ہے۔ یہ موضوع کس کا ہوتا ہے؟ فقہ کا موضوع یہ۔ تو یہ دونوں کلمات جب ملتے ہیں، القواعد الفقہیہ، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی اس کو صحیح سمجھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے درمیان فرق جو ہے سمجھنا پہلے یہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے فقہ یہ تعریف کر دی، اب اس کے بعد جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، اصول وہ 2 قسموں کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اصول جن کو ہم اصول فقہیہ کہتے ہیں، اصول فقہیہ یا اس کو کہتے ہیں اصول الفقہ، یا ان کا نام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ لغوی اصول، بعض دفعہ ان پر لغوی اصول کا اطلاق بھی کرتا ہے، اصول لغویہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اصول فقہ کہلاتے اور دوسرے اصول ہیں جن کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں اصول کی ایک دوسری قسم ہے۔ تو پہلے جو اصول فقہ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصول فقہ کی تعریف کے اندر کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ ایسے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا تعلق عربی زبان کے الفاظ سے چلتا ہے۔ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں انہی سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے الفاظ کی ساری دلالتیں ہم بیان کرتے ہیں نا کہ لفظ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، نہیں جو ہے وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کوئی لفظ اپنے معنی پر دلالت کس طرح کرتا ہے؟ صراحت دلالت کرتا ہے، اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں یہ عبارت النص ہے جی، مثلا کہ نص کی عبارت اس پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی دلالت جو ہے وہ اشارت النص سے ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی دلالت اولا ہے، کبھی دلالت اقتضاء ہے، کبھی اس کی دلالت مفہوم مخالف کے طریق سے ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے قاعدے کون سے ہیں؟ اصولی قاعدے ہیں یہ، اور ان قواعد کا تعلق عربی زبان کے الفاظ سے ہے۔ کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں یہ ہم کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان کی عبارتوں سے، ان کے الفاظ سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی لفظ مثلا عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی مطلق ہے، کوئی مقید ہے۔ کسی لفظ کا مطلق ہونا، مقید ہونا، عام کی تخصیص کرنا، اس طرح مطلق کی تقیید کرنا، یہ چیزیں کہاں سمجھ آتی ہیں؟ عربی زبان کے الفاظ سے سمجھ آئیں گی۔ ایک جگہ لفظ مطلق ہے، دوسری جگہ مقید آ گیا، ایک جگہ لفظ عام ہے، دوسری جگہ خاص آ گیا، تو ہم عام کی تخصیص کر دیتے ہیں۔ قرآن میں عام ہے، حدیث میں تخصیص ہے، کبھی اس کے الٹ ہے، کبھی جو ہے وہ قرآن کے اندر ہی ایک جگہ عام ہے، ایک جگہ خاص آ گیا۔ جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم آ گیا، یہ کیا ہے؟ مطلق آ گیا۔ دوسری جگہ آ گیا دمن مسفوحہ، یہ مقید آ گیا۔ تو اس طرح جی ہم سمجھ لیں کہ عربی زبان کے جو الفاظ عبارات ہیں انہی سے یہ یعنی قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قواعد ان کے متعلق یہ ہوتے ہیں کہ جب آپس میں عبارتیں ٹکراتی ہیں تو ان ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے کبھی تطبیق، کبھی ترجیح، کبھی نسخ، یہ قاعدے یعنی ان کے متعلقہ یہ بھی قاعدے ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نصوص کی علتیں معلوم کرتے ہیں۔ نصوص کے اندر یعنی قرآن کی نصوص ہیں یا حدیث کی نصوص ہیں، ان سے ہم علتیں معلوم کرتے ہیں۔ علتیں معلوم کر کے پھر کیا کرتے ہیں کہ جو نئے مسائل ہیں، پیش آمدہ مسائل ہیں یا جزوی مسائل ہیں، ان پر ہم حکم نصوص والا لگا دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟
کہ وہ جو پیش آمدہ یا نئے مسائل ہیں ان کے اندر وہ علت پائی جاتی ہے جو ان مسائل کے اندر ہے جن کا حکم قاعدہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس میں، یعنی تعلیل کرنا، حکم کی تعلیل یا اس کی علت معلوم کر کے پھر ہم ان قواعد کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی اصولی قاعدے ہیں، یعنی اصول فقہ میں آتے ہیں، لیکن پہلی جو قسم تھی ان کا تعلق تھا الفاظ کی دلالتوں سے، اور ان کا تعلق کیا ہے الفاظ کے معنی سے۔ ان کا تعلق الفاظ کے معنی سے بنتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک لفظ کا باقاعدہ معنی دیکھا، اس کے اندر علت دیکھی کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس پر یہ حکم لگا ہے، میں نے شراب کا حکم آیا ہے، اس پر حکم کیا لگا ہے کہ یہ حرام ہے، تو یہ کس بنیاد پر حرام ہے، کیا سبب ہے اس کی حرمت کا۔ جب ہم نے معلوم کر لیا کہ اس کے اندر اصل سبب نشہ ہے، مسائل ہوں گے اس سے ملتے جلتے یا ایسی چیزیں جن کو ہم منشیات کہتے ہیں یا نشہ آور کہتے ہیں، ان سب پر حکم ہم شراب والے لگائیں گے۔ تو یہ جو قاعدے ہیں یہ مثلا قیاس کا طریقہ کار ہے، ان قیاس وغیرہ کا طریقہ جو ہے یہ کس میں آتا ہے، یہ لفظی دلالتوں میں نہیں آتا بلکہ یہ معنوی دلالتیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول جو ہیں یہ ہمیں ایسے طریقے بتاتے ہیں، ان میں ہم یا تو ہم فقہ کے دلائل دیکھتے ہیں، لیکن اجمالی دلائل معلوم کرتے ہیں اور ان دلائل سے مسائل مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ کام کن اصولوں کا ہے؟ اصول فقہ کا۔ اصول فقہ جو ہے وہ دو طرح کی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اصول فقہ جو ہے اصل کیا ہوتا ہے کہ وہ دلائل کا علم، اجمالی دلائل کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں مصادر کا علم، کہ شرعی احکام کے مصادر کون کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا مصدر قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس، باقی اس کے علاوہ دیگر جو قرآن و سنت سے مستنبط ہیں سارے کے سارے۔ اجمالی دلائل کا جو علم ہے یہ کس میں آتا ہے؟ یہ اصول فقہ میں آتا ہے۔ باقی یہ جتنے مصادر ہیں ان سے ہم نے مسائل کس طریقے سے اخذ کرنے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی اصول فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا الفاظ کی دلالتیں، کچھ لفظی دلالتیں ہیں اور کچھ معنوی دلالتیں ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان مصادر سے ہم نے مسائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو یہ اصول فقہ کا کام ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اصول فقہ کا استعمال کر کے فقہی مسائل کا استنباط کر لیا، ہمارے سامنے مسائل کا سمجھ لے انبار لگ گیا، ڈھیر لگ گیا، بہت سے مسائل ہیں، ہر موضوع کے متعلق بے شمار مسائل ہیں، کوئی نماز کے ہیں، کوئی روزے کے ہیں، کوئی زکوٰۃ کے، کوئی حج کے، کوئی خرید و فروخت کے، کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ باقی معاملات کے ہیں، کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ معاشرتی معاملات ہیں، یعنی بے شمار مسائل ہیں۔ اور ان سب مسائل کا جو مجموعہ ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں، یا مثلا شرعی احکام کہہ لیتے ہیں، جو کتاب و سنت سے اصول استعمال کر کے ماخوذ کیے گئے ہیں، یعنی ان کو اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں مختلف موضوعات کے، یہ آپ کو بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، بکھرے ہوئے یعنی نظر آئیں گے نا، کوئی کس طرح، کوئی کسی طرح، کوئی اس طرح۔ تو ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بعض دفعہ آپس میں کچھ ٹکراؤ بھی نظر آئے گا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، فلاں جگہ ایسے ہو گیا۔ تو جب ان مسائل کو، جتنے یہ احکام ہیں آپ کے سامنے مختلف قسم کے، ان کو آپ ایک ضابطے کے تحت جب اکٹھا کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ قاعدہ وہ فقیہ بن جائے گا۔ کسی ایک ضابطے کے تحت آپ لے آئیں گے تو یہ قاعدہ فقیہ بن جائے گا۔ تو قاعدہ فقیہ کے اندر آپ نے گویا کہ کیا کیا؟ مختلف موضوعات کے جو مسائل تھے بکھرے ہوئے، ان کو آپ نے کسی ایک قاعدے کے تحت، کسی ایک ضابطے کے تحت، کسی ایک قیاس کے تحت، کسی ایک علت کے تحت آپ نے اس کو جمع کر دیا ایک قاعدے کے تحت۔ گویا کہ آپ اس قاعدے کا جب نام لیں گے نا تو وہ سارے کے سارے مسائل اس کے پیچھے آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، کہ سارے مسائل اس کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے گویا کہ قاعدے کے اندر ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ قاعدہ فقیہ کام ہے۔ قاعدہ فقیہ میں یعنی اس کا موضوع مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو آپس میں یعنی ملتے جلتے مسائل مراد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھنے والے ملتے جلتے مسائل۔ یہ جب آپ ان کو ایک قاعدے کے تحت اکٹھے کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ قاعدہ فقیہ بن جائے گا۔ تو جس طرح کے اصولوں کو جاننا یہ فقہی مسائل کے لیے ضروری ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ویسے قواعد کا جاننا یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔
اس کی جو ہے مثالوں سے یہ چیز سمجھ آئے گی. جیسے مثلا قواعد کا بعد میں بیان آ رہا ہے، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ الامور بمقاصدہا، کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ مقاصد ہے. یعنی ہر معاملے کا اعتبار اس کے مقصد کے ساتھ کیا جائے گا، جیسا مقصد ہے ویسے ہی اس پر حکم لگے گا. اب اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک موضوع سے نہیں ہے. عبادات کے اندر بھی یہی حکم ہے، یعنی نماز کے اندر، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر معاملات کے اندر یہی حکم ہوگا کہ ہر معاملہ صحیح شرعی طور پر وہی ہوگا جس میں انسان کا مقصد صحیح ہے. اگر اس کا مقصد غلط ہے تو وہ معاملہ بھی غلط ہی ہوگا، شرعی لحاظ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایک آدمی ظاہری طور پر لفظ کتنا بھی اچھا استعمال کرتا رہے، جیسے عام طور پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، بڑے اچھے اچھے میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے پھنساؤ، قابو کرو، اور بعد میں لوٹ کے پھینک دو بس. تو کیا اس طرح اچھے الفاظ استعمال کرنے سے کیا وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا؟ ایک آدمی بڑی اچھی زبان استعمال کر کے کسی کا حق چھین لیتا ہے تو کیا وہ کسی کا حق اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے کیونکہ الامور بمقاصدہا، معاملات صحیح ہوتے ہیں مقاصد کے ساتھ، مگر مقصد اچھا ہے تو پھر ہی وہ معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے. ایک آدمی ایک لفظ بول رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، پیچھے مقصد اس کا غلط ہے، تو وہ شرعی طور پر معاملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مقاصد اللہ کے ہاں صحیح اور معتبر وہی ہوں گے جن کے مقاصد ٹھیک ہوں گے. گویا کہ اس قاعدے کی بنیاد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے، اور باقی اسی معنی کی اور بے شمار احادیث ہے. ایک موضوع کے تحت نہیں بلکہ ہر موضوع کے تحت آپ کو مل جائیں گی. آپ جہاد میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہی حدیثیں مل جائیں گی، جس میں اصل جہاد معتبر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کی نیت ٹھیک ہے. نماز اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتی ہے جس میں نیت ٹھیک ہے. روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول وہی ہوگا جس میں انسان نے دل سے خلوص سے روزہ رکھا، دکھاوا نہیں ہے. اس طرح حج بھی، سارے معاملات. تو ان سب کو گویا کہ قاعدے کے تحت اکٹھا کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ الامور بمقاصدہا. بس گویا کہ ساری جتنی فروعات تھیں یا جتنے جزوی مسائل تھے آپ سے ملتے جلتے، ان سب کو ایک ضابطے کے تحت اکٹھا کر دیا گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ قاعدہ فقہیہ بن گیا یہ. تو اس طرح باقی بھی قواعد، گویا کہ یہ قواعد جو ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑے مسائل کے مجموعے کا ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خلاصے میں اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے، نبی نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، جامع کلمات. جامع کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمات بہت تھوڑے سے ہیں لیکن اپنے اندر معنی بہت زیادہ رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو قواعد ہیں ان کے الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے معنی یعنی بہت زیادہ ہے. اس چھوٹے سے قاعدے نے یعنی بہت سے معنی کو، بہت سے مسائل کو اپنے اندر جو ہے وہ جمع کر لیا ہے. اس لیے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، یعنی جامع الفاظ ہوتے ہیں. 2 کلمے ہوں گے، 3 ہوں گے، ایک جملہ ہوگا، لیکن اس کے اندر معنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی اپنے اندر وہ قاعدہ عموم رکھتا ہے، دیکھنے میں آپ کو چھوٹا سا نظر آئے گا. اور یہ قواعد جو ہیں وہ بعد میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ لیے کہاں سے گئے. مثال کے طور پر بعض قواعد ایسے ہیں بیانی حدیث میں آ گئے. ویسے ہی جیسے حدیث آپ نے سنی الخراج بالزمان. الخراج بالزمان 2 لفظ ہیں، صرف 2 لفظوں سے یہ قاعدہ بن گیا الخراج بالزمان. اس کا معنی کیا؟ الخراج بالزمان، خراج کا معنی جو ہے وہ کسی فائدے کا، منفعت کا ہے. کوئی بھی آدمی کسی چیز سے منفعت اسی وقت حاصل کر سکے گا یا فائدہ اسی وقت اٹھا سکے گا جب اس کے نقصان کا بھی وہ ذمہ دار ہوگا. یہ مطلب اس کا بنتا ہے الخراج بالزمان. خراج کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کی منفعت یا اس کا جو ہے وہ پرافٹ اسے کب ملے گا؟ الخراج بالزمان، جب اس کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہو پھر ہی ہوگا نا. مثلا ایک آدمی نے چیز خریدی ہے نا، خرید کے وہ اپنے پاس گھر میں لے آیا، جب گھر میں اسے رکھ دی تو اس سے جو اس کو نفع ملے گا وہ کس کا ہے؟ اسی کا جس نے خریدی ہے. تو اگر اس دوران وہ چوری ہوگی تو پھر نقصان بھی اس نے بھرنا نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ اگر اس دوران کوئی فائدہ ہوا تو میرا، نقصان ہوا تو بیچنے والے کا.
اس کے ذمہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے الخراج بالزمان یہ قاعدہ بن گیا کہ ہاں وہ یہ بھی قاعدہ ہے ایک لا ضرر ولا ضرار، یہ ایک الگ قاعدہ ہے. ہاں لا ضرر ولا ضرارہ یہ ایک الگ قاعدہ ہے، لیکن یہ قاعدہ جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں الخراج بالزمان، یعنی دیکھیں کہ لفظ دو ہیں لیکن اپنے اندر یہ معنی کتنا جامع رکھتا ہے. اور یہ قاعدہ ہر جگہ استعمال ہوگا، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں گے. کوئی آدمی کہے گا کہ یہ جو ہے وہ نقصان فلاں کا ہے، اسے پوچھا جائے گا کہ اگر اس دوران فائدہ حاصل ہوتا تو وہ کس کا تھا. مطلب کسی نے جو ہے وہ کسی کو ایک جانور دیا ہے کہ جانور اپنے پاس رکھو، اس کی جو ہے منفعت وہ تیری ہوگی، اس کا دودھ بھی تو نے پینا ہے، اس سے بچہ جو حاصل ہوگا وہ بھی تیرا ہے. لیکن اگر وہ اس کا نقصان ہو گیا تو یہ کس کا ہے؟ یہ وہی بھرے گا نا. یہ تو نہیں وہ کہے گا اگر نقصان ہو گیا تو یہ مالک کا، اور اس کا دودھ اور اس کا بچہ جو ہے میرا. یہ اصول نہیں چلے گا. الخراج بالزمان کے تحت یعنی یہ قاعدہ فقہیہ بن گیا کہ جو آدمی کسی چیز سے کوئی منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو جب تک اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اس سے ہونے والا نقصان بھی یہی بھرے گا، اس کا ذمہ دار بھی یہی. تو یہ اصل اس کی خصوصیت ہے قاعدے کی کہ اس کے الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں، جامع کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر معنی بڑا وسیع ہوتا ہے. تمہارا آگے جو ہے مزید انشاءاللہ تفصیل یہ جاری رہے گی. وما علینا الا البلاغ.